اچھا، عام طور پہ ایک تاثر یہ ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے اس کے اندر جو صحت کا حصہ ہے اس کو بہت کم رکھا جاتا ہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو WHO کے بین الاقوامی سفارشات ہیں صحت کے بجٹ کے لیے، اس سے بھی اس کو نیچے رکھا جاتا ہے. لیکن یہ پرسیپشن ٹھیک ہے کہ یہ معاملہ بجٹ کا ہے جو ہم اتنی زبوں حالی کا شکار ہیں، یہ معاملہ ایڈمنسٹریشن کا بھی ہے؟ دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. معاملات جو ہے نا دونوں طرف سے جو کہتے ہیں نا برابر ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو نا جو بجٹ ہے وہ 2 پوائنٹ سم تھنگ رکھا گیا ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. صحیح. ایٹ لیسٹ ہم کہتے ہیں کہ GDP کا جو نا 6% ہونا چاہیے. جی. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے 12% بھی ہے، کچھ اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس ظاہر ہے جتنے وسائل ہوں گے اتنا ہی خرچ کریں گے، لیکن 2.6 2.1 2.3 جو بھی ہے اس کو آپ پراپر خرچہ کرنا شروع کر دیں تو یہ مسائل کم ہو سکتے ہیں. تو ہمارے ایڈمنسٹریشن کا بھی بہت بڑا اس میں جو نا آتا ہے کہ یوٹیلائز جو ہوتا ہے عوام پہ جو خرچہ جاتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا اینڈ یوزر تک جو ہماری پیمنٹ یا پیسے جو پہنچتے ہیں، فائنانس جو ہوتی ہے وہ پہنچتی ہے، وہ 2.1 نہیں پہنچتا، وہ کبھی 0.5 پہنچتا ہے. اچھا، ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ آپ اس بات پہ ایگری کرتے نہیں کرتے کہ جو پرائمری ہیلتھ کے جو منصوبے ہیں وہ زیادہ نہیں بنائے جاتے بلکہ بڑے منصوبے جات بنائے جاتے ہیں جس میں کک بیکس کا کوئی چانس ہوتا ہے، تو ایسا بھی آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، 100% لگتا ہے مجھے. میں تو اس پہ آواز بھی اٹھا رہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر اگر آپ کا اسٹرانگ نہیں ہوگا تو سیکنڈری ٹرشری تو آپ کا ویسے کولیپس ہونا ہے. صحیح ہے. دیکھیے پرائمری ہیلتھ کیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ پریونٹیو پہ زیادہ زور دیں، تو ہم کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور. اب بیماری ہو جانے کے بعد جو تو مسئلے بڑھ جاتے ہیں. آپ 5 روپے خرچ کر کے آپ 50,000 کی بیماری سے بچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 5 روپے خرچ کرنا نہیں چاہتے، اب چاہتے کہ ہم 50,000 ہی خرچہ کریں، تو ظاہر ہے آپ کا بجٹ تو نہیں قابو میں آئے گا، آپ کو وہ مسائل پیدا ہوں گے. اور وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ٹرشری کیئر کے ہاسپٹل جو ہوتے ہیں نا اس میں OPD کا بے تحاشا رش ہوتا ہے. بدترین. انٹرنیشنلی طور پہ آپ جائیں، آپ اڑوس پڑوس میں بھی جائیں، میں اور جانے کی آپ کو نہیں کہتا ہوں، آپ چائنا چلے جائیں، آپ کو ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں رش تو نظر ہی نہیں آئے گا. آپ سمجھیں کہ تو یہ ہاسپٹل ہی بند پڑا ہوا ہے. پتہ چلا گیا اس میں سب کچھ ہو رہا ہے. جو ٹرشری کیئر کا کام ہے وہ کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو جو پرائمری کیئر کر رہے ہیں سیکنڈری کیئر کر ہی نہیں رہے، تو وہ کام پراپر ہو رہا ہے. آپ کا ایک تو بجٹ کی جو الوکیشن ہے وہ پراپر یوز ہو رہی ہے. صحیح ہے. اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا جو برڈن جو باقی ہے وہ بھی جو نا آپ اس کو وہ بیئر نہیں کر پا رہے ہیں. تو آپ کے پاس جو پرائمری جو ریسورسز ہیں ان کو پراپر یوٹیلائز کریں تو آپ کا سیکنڈری ٹرشری بہتر ہو جائے گا. جو آپ نے کہا وہ بالکل صحیح ہے کہ جب ہم پرائمری کو سنبھال نہیں سکتے، سیکنڈری کو سنبھال نہیں سکتے، ہم ٹرشری پہ جو سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو اس میں تو بیسیکلی جو بات آپ نے کی وہی ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی کسی کا مفاد ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یونیسیف کہتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 50,000 سے زائد بچے ہر سال جو ہے وہ ڈائریا اور اس جیسی مختلف بیماریوں کی وجہ سے جاں بحق ہو جاتے ہیں. غذائی قلت بھی اپنی جگہ ہے. تو حکومتیں تو مطلب ہسپتال بنا سکتی ہیں، آپ تھوڑا فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، دوائی دے سکتی ہے، لیکن یہ پبلک میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے تو کرونا والے دنوں میں سنا ہوگا کہ جس نے ویکسین لگائی وہ 2 سال بعد مر جائے گا. تو اس طرح کی میتھس ہیں ہمارے یہاں، تو یہ کیسے اویئرنیس کیسے آئے گی؟ نہیں، یہ کام بھی جو ہے نا پبلک کا ضرور ہے اپنے طور پہ، لیکن ہمارے ہاں آپ ایک چیز اور بھی دیکھ لیجئے کہ کتنا پرسنٹ جو ہے نا وہ ہمارا الٹریٹ ہے، اور الٹریسی ریٹ جو ہے نا ہمارے کتنا ہے پرسنٹ، آپ وہ بھی دیکھ لیں نا. ہمارے ہاں جو اویئرنیس دینے والے ادارے ہیں وہ کتنے ہیں. ٹی وی پہ آپ صبح سے شام تک دیکھیں کہ ایک کو گالی دے رہے گا اور اس کو دوسرا دے گا، دوسرے کو چینل اسی طرح چلے گا نا. اب مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پازیٹیو کام کریں. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے کتنے پروگرام ہوتے ہیں آپ کے ٹی وی چینلس؟ میرے خیال سے اگر ڈیلی کا شیئر دیکھا جائے تو ٹوٹل رپورٹس ملا کے 5 منٹ بھی نہیں دیے جاتے. جب یہ آپ کا میڈیا ہی ہے نا جو پھیلا سکتا ہے، لوگ گھر بیٹھے پہنچ سکتے ہیں. ہر جگہ پہ ریڈیو کا بھی یہی حال ہے، اور اخبارات کا بھی یہ حال ہے، کوئی خبر ہی نہیں سنتے. بلکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے
کہ ہم ایک اویئرنیس کا کوئی پیپر جو ہے نا وہ چھاپنے کے لیے کہتے ہیں ان اخبارات کو یا کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ اس کو ہٹا کے رکھ دیتے ہیں, کسی اور کی ایسی خبر لگا دیتے ہیں جو میں دوسرے دن بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ خبر کیسے لگ گئی ہے اور یہ کیسے ہٹا دی, جن میں ان کا فائدہ ہوتا ہے. تو بہت سارے مسئلے ہیں. دوسرے گورنمنٹ کے لیول پہ بھی جو ہے نا وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو ان کا مفاد ہوتا ہے کہ عوام کا جو مفاد ہوتا ہے اس کو ایڈریس کیا جائے, لیکن مفاد کسی اور کا ہوتا ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا جاتا ہے. آپ تو پتہ ہے کہ میڈیا میں کیا کیا ہو رہتا ہے, ہمیں نہیں پتہ لیکن آپ کو ضرور پتہ ہے کہ میڈیا میں ہوتا کیا ہے, کس کو زیادہ فیور کیا جاتا ہے کس کو نہیں. آپ کہیں گے مجھے جو ہے نا کچھ سپورٹ کہتے ہیں یہ بھائی کام کا بندہ نہیں ہے, یہ دو چیزیں جو ہے نا ہمارے خلاف بھی بولتا ہے, اس کو اسے رہنے دیں. تو یہ ایشوز ہیں. اور باقی جو چیزیں ہم اپنے طور پہ, جیسے آپ نے کووڈ کی بات کی, تو پاکستان میں میڈیکل ایسوسیشن الحمدللہ واحد آرگنائزیشن تھی جس نے سب سے پہلے اپنے اویئرنیس کا پروگرام شروع کیا. اس میں میں فرنٹ پہ تھا اور میں سب سے پہلے کووڈ کا شکار ہوا. اچھا. اور اس میں میرے بعد میں باقی کولیگس بھی ہو گئے جو میرے ساتھ تھے. تو ہم لوگوں نے پورے سندھ کے اندر, اس کے بعد پاکستان کے اندر جتنی بھی یہ کٹس وغیرہ ہیں وہ خود دی, کہ گورنمنٹ نے نہیں دی اس ٹائم پہ بھی. پی ایم اے نے سپورٹ کیا, ڈاکٹروں کو بچایا, پیشنٹس کو بچایا, ان کے اویئرنیس کے پروگرام کرائے. LHW کا جو ایک بڑا نیٹ ورک ہے ان کو ٹرین کیا, اور اس میں بہت سارے لوگوں تک ہم پہنچے, جس میں مسجد کا مولوی کو ہم نے انوالو کیا, ایون رکشہ ڈرائیورس کو ہم نے انوالو کیا. ان کو ان کی ٹریننگ کرائی, آپ کو جو اٹھا کے لے جاتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہر جو علاقہ ہے یونین کاؤنسل کے لیول تھے جو اس پہ بھی جو ٹریننگ کرائی انہوں نے, LHW وغیرہ کو آپ جائیں گاؤں میں جو بتائیں لوگوں کو, تو اس سے بہت بڑا فرق آیا. ہم نے خود دیکھا. ویکسینیشن کا ایک بڑا مسئلہ ہو گیا تھا, پھر ہم نے خود اپنے یہاں جو ہے نا ایک سینٹر سے جو ہے نا رکھا, اپنے سینٹر میں پی ایم اے کے جو سینٹر آئے اسی کے اندر جو ہے نا ڈیولپ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی جتنے بھی ڈاکٹر ہیں ویکسین لگا رہے ہیں یہ 2 سال کے بعد نہیں مریں گے. کیا دور تھا. ہاں, تو وہ دکھایا کہ ہم نہیں مریں گے. جب یہ ڈاکٹر نہیں مریں گے تو آپ بھی نہیں مرو گے, مہربانی کر کے آپ نے. اس کے بعد اس کا اچھا امپیکٹ پڑا اور یہ نیوز وغیرہ چلنے لگی تو لوگوں نے بھی والنٹریلی آنا شروع کر دیا. اور سینٹر, ہمارا جو سینٹر تھا اس میں ڈاکٹرز پلس فیملی جو آتی ہے تو پورے فیملی آتی تھی. ٹھیک ہے. تو تقریباً کیا, تو یہ چیزیں اویئرنیس کا اگر کوئی کرنا چاہے نا, میں نے آپ کو بتایا نا یہ ساری پرائمری ہیلتھ کی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس پہ فوکس کریں تو آپ بڑا برڈن جو ہے نا وہ پیسوں کا بھی جو ہے نا وہ مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہو سکتا ہے, اور ڈیزیز کا جو برڈن ہے اس کو کافی کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اویئرنیس کی بات کریں تو ایک اور اہم ترین معاملہ ہمارے یہاں پاکستان میں, حالانکہ بڑی سطح پہ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, پولیو ویکسین کے حوالے سے, پولیو کی اویئرنیس کے حوالے سے بڑا کام ہو رہا ہے. مطلب ہر سطح پہ اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کی جا رہی ہے, لیکن یہ افریت بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا. آئے روز اس کا آؤٹ بریک سامنے آتا رہتا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس میں اویئرنیس کا مسئلہ ہے, ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے اس میں؟ میرے خیال میں یہاں پہ اویئرنیس تو اپنی جگہ پہ, ایڈمنسٹریشن کا بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے, لیکن جو اس کا پراپر ایک کہتے ہیں نا اویئرنیس تو آپ صرف ان مریضوں تک پہنچا سکتے ہیں, ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جو, لیکن ایک جو چیز ہے وہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر ایراڈیکیشن ہو چکی ہے اس کی پوری سوائے افغانستان اور پاکستان کے. صحیح ہے. اور آپ کا سورس جو ہے وہ کون سا ہے؟ افغانستان. تو یہ ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے یا اویئرنیس کا مسئلہ ہے؟ ابھی آپ ہی بتا دیں ہمیں. آپ اس بارڈر کو پراپر سیل کر دیں, وہاں پہ اسکریننگ شروع کر دیں, وہاں جو ہے ویکسینیشن شروع کر دیں. ہوتی ہے وہاں ویکسینیشن تو نہیں ہوتی. اگر ہوتی تو سر آج آپ کے پاس اتنے مریض نہیں. آپ یہ بھی دیکھ لیجیے گا روزانہ اخبار میں جو رپورٹ ہوتا ہے وہ کیس کہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے, اور یہ کراچی میں بھی جو ہو رہا ہے تو وہ کس علاقے سے ہو رہا ہے, وہاں پہ آبادی اور پاپولیشن کو آپ ذرا دیکھ لیجیے تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا. لیکن یہاں پہ وہ کہوں گا کہ ایڈمنسٹریشن کا پرابلم زیادہ ہے, اویئرنیس کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. پولیو بہت پرانا ہو چکا ہے, ہر بندے کو پتہ چل چکا ہے. اب لوگ فیل بھی کرتے ہیں اور یہ اپنے ایکسپریس کرتے ہیں یار یہ مسئلہ پلانا ہے اور کرنا. ظاہر ہے کچھ علاقے ایسے ہیں وہاں پہ کچھ ایشوز ہیں, وہ پولیٹیکلی ہیں, مذہبی ہیں, وہ ہم نہیں کہہ سکتے کیوں ہیں کہ کس لیے, وہ ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے.